السلام علیکم ٹریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایریا کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلی انالیسس کے اوپر بات کی تھی کہ میں نے آپ لوگوں کو دو کنسیپٹ کلیئر کی تھی اباؤٹ دی یو ایس ڈی جے پی کے۔ وہ کنسیپٹ بھی ہم ڈیٹیلز میں پڑھیں گے اور اسی ساتھ سے ہمیں انٹری کیوں نہیں ملی ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ جب تک آپ لوگوں کے پاس پراپر نالج نہیں ہوگی آپ لوگ اس مارکیٹ میں مار کھائیں گے، یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ اچھا، تو پریویس ڈیٹا کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ایک یہ والا زون ڈرا کیا ہے اور ایک یہ والا زون ڈرا کیا ہے، اور اس سے پہلے ایک تقریباً بہت دور میں نے یہاں پر ایک اور زون ڈرا کیا ہے، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ اس کنسیپٹ میں اصل میں ہوا کیا تھا کہ جب مارکیٹ نے اس ایریا تک پہنچا، اس کو ڈاؤن سائز مومنٹ ملی، پھر جب اس ایریا کو ٹیسٹ کیا، پھر ڈاؤن سائڈ، پھر ڈاؤن سائڈ، پھر اس کی ریٹیسٹ، پھر اس کی ریٹیسٹ، پھر ہمیں مطلب یہ ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایریا تھا، ٹھیک ہے نا۔ جب مارکیٹ اس ایریا تک پہنچا تو ہم نے ایک ٹرینڈ لائن کا ذکر بھی کیا تھا۔ یہاں پر ہمارے پاس دو ریزن ایسی موجود تھے کہ ہم یہاں سے بائی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے یہاں سے بائی بھی کیا۔ اب ہمارا ٹارگٹ کون سا والا ایریا تھا؟ ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ یہ والا زون تھا، کیونکہ اس مارکیٹ نے دو جگہ پر اس ایریا کو بہت اچھی سی رسپیکٹ دی تھی، تو ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ یہ والا ایریا تھا کہ ہم یہاں سے کچھ ریجیکشن ہمیں مل سکتی ہے۔ لیکن میں نے یو ایس ڈی جی پی کے اوپر آپ لوگوں سے دو باتیں کی تھی کہ یا تو یہ مارکیٹ اس ٹرائنگل میں ہوتا ہوا جائے گا یا اس کو بریک کرے گا۔ میں نے یہ دونوں کنسیپٹ آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کی تھی۔ اب میں چونکہ خود اس ایریا کا سیل میں اس کو 80% میں اس کو سیل میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر ہمیں سیل کی اپرچونٹی ملے گی، لیکن آفٹر دا کنفرمیشن، لیکن ہمیں کنفرمیشن نہیں ملی اور مارکیٹ نے اس ایریا کو بریک کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکیٹ نے اس ایریا کو بریک کیوں کیا، ٹھیک ہے نا، کیا ریزن تھی ہمارے پاس کہ اس ایریا کو بریک کیا، اور آگے مزید یو ایس ڈی جے پی کے اوپر کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو چلیے اور ریزن پوائنٹ کرتے ہیں۔ پہلا ریزن تو ہمارے پاس یہ تھا کہ جب 5 بجے کے وقت جو یو ایس ڈی کے اوپر جو سٹرانگ نیوز تھی وہ جب آئی تو جیپنیز جو تھا وہ کمزور پڑ گیا اور یو ایس ڈی جو تھی وہ اوپر چلی گئی۔ تو اس کنسیپٹ کے حوالے سے پھر ہماری سیل کی انٹری نہیں بنتی تھی، کیونکہ اس میں ہیوی دو نیوز آئی تھی، تو وہ نیوز جو تھی وہ اس نے یو ایس ڈی کو بہت زیادہ اپ کرنے کی کوشش کی، اور جو ہمارا ایریا پہ انٹرسٹ تھا کہ ہم نے اس ایریا پر سیل کرنا ہے، اسی دوران جو ہے نا یہ نیوز آئی اور ہمارا مارکیٹ ہمارے سیل زون سے اوپر چلا گیا۔ اب یہ تو پہلا ریزن ہے۔ دوسرا ریزن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑا کمال کا ہے۔ میں اس ایریا کی کنفرمیشن کر رہا تھا کہ مارکیٹ یا تو اس ایریا سے جو ہے نا کوئی ریجیکشن کر سکتا ہے، کہ مطلب مارکیٹ اس ایریا کو نیچے کی طرف بریک آؤٹ کرے گا تو پھر میں اس کی ریٹیسٹ پر یہاں سے سیل کی انٹری لگاؤں گا، لیکن M15 میں، ٹھیک ہے نا، میں M15 میں اس کی کنفرمیشن کر رہا تھا، لیکن مارکیٹ نے ایسا کیا نہیں۔ پھر میرا جو دوسرا باٹم تھا اس کا وہ یہ تھا، میں اس ایریا کا ویٹ کر رہا تھا کہ مارکیٹ اس ایریا کو بریک کرے گا، اس کی ریٹیسٹ پہ میں مزید اس کو سیل کروں گا، یہ والا پوائنٹ میں نے سلیکٹ کیا تھا، لیکن مارکیٹ نے وہ بھی نہیں کیا۔ پھر میں آگے چلتا گیا، میں نے اپنی یہاں تک میں پہنچ گیا جو میرا اصل انٹری کا زون تھا کہ میں یہاں سے جو ہے نا سیل کروں گا، لیکن جیسے ہی مارکیٹ یہاں پر پہنچا، ٹھیک ہے نا، یہاں پر اس نے بریک نہیں ہی کیا، نہ اس نے پھر دوبارہ سے ریٹیسٹ کیا، اور میں نے سیل تو ریٹیسٹ پہ کرنا تھا، پھر میں اس میں سیل میں جاتا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ مارکیٹ نے اپنا لو جو تھا وہ ایکسٹینڈ کرنا شروع کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے نا
اپنے لوس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کلیئر انڈیکیشن اس کا کیا تھا؟ کلیئر انڈیکیشن اس کا یہ تھا کہ جب مارکیٹ آپ کے انٹرسٹ زون میں وہ اپنی لوس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کا بیہیویئر اپ سائڈ کی طرف ہے، نہ کہ ڈاؤن سائڈ پہ ہے۔ تو جو سپورٹ اور ریزسٹنٹ پہ جو بچے ٹریڈ کرتے ہیں وہ تو اس ایریا میں یہ سپورٹ مان رہے تھے، ریزسٹنٹ مان رہے تھے، انہوں نے سیل کی انٹریز پلان کی تھی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ مارکیٹ میں آپ کو چوکنا رہنا پڑتا ہے، آپ نے مارکیٹ کے حساب سے انٹریز پلان کرنی ہے۔ تو ہمارے پاس دو ریزنز تھی کہ یہ مارکیٹ ہمارے سیل زون میں نہیں آئی، تو ہم نے انٹری نہیں لی۔ اب یہ مزید کہاں تک جا سکتا ہے یہ مارکیٹ، تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے جی، مارکیٹ جو ہے اس وقت ایک ایسی ایریا پر موجود ہے کہ اگر ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور ریزسٹنٹ اس مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہے، یہی واحد ایک جگہ ہے جہاں تک مارکیٹ اپروچ کر سکتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں، یہ جو ایریا ہے تقریباً 146 کا ایریا ہے، یہاں پر مارکیٹ اس طرح سے ہوتا ہوا انڈیوسمنٹ کریٹ کرتا ہوا یہ مارکیٹ بائی میں یہاں تک جا سکتا ہے۔ لیکن اب تو مارکیٹ کی بیہیویئر پر ہم سمجھیں گے کہ مارکیٹ کہاں تک جا سکتا ہے، کیا نیوز اس میں آتی ہے، فنڈامنٹل ڈیٹا اس میں آتا ہے، تو ہم نے تو مارکیٹ میں اسی حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ اب تو یہ ایک لانگ پریڈکشنز ہوئی، لیکن ہم نے ٹریڈ جو ہے نا وہ لیگ 1 لیگ 2 لیگ 3 پہ لینا ہے، نہ کہ ہم نے اتنا لانگ پوزیشنز کو ہولڈ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ چلنا ہے اور اس کے حساب سے ہم نے انٹریز پلان کرنی ہے۔ تو یہ تو تھی یو ایس ڈی جے پی میں ہمیں ایک اچھی سیل کی اپورچونٹی کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن ایز پار ایز ہمارے ایکسپیکٹیشن اور ہماری کنفرمیشن پر وہ پورا نہیں اترا، تو اسی حساب سے ہم نے یو ایس ڈی جے پی کو سیل کی انٹری نہیں ملی ہم کو۔ تو جس ایریا میں ہم سیل ڈھونڈ رہے تھے اس ایریا میں ہمیں سیل نہیں ملا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اسی حساب سے پھر ہم اپنی ٹریڈز کو پلان کریں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کسی کرنسی میں اسٹک ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس پر آپ کے لیے ویڈیو بنا دی جائے اور آپ لوگوں کی جو بھی پرابلمز ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ہر وقت ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے، آپ فریلی اس کو جوائن کر سکتے ہیں، ان پر ہم سیریس میسیجز اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو اگر وہ جوائن نہیں کیا تو آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔